ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ خواتین جو بیویاں ہیں وہ تمہارا لباس ہیں، اور جو مرد ہیں وہ خواتین کا لباس ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، یعنی آپ پورے عالم انسانیت کی طرف آئے ہیں اور ان کی خاطر آئے ہیں۔ یعنی آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ صاحب علم کتنا محتاط ہوتا ہے کہ قرآن اس کی تعریف کرتے ہوئے یہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ، اسی پارے من عبادہ العلماء، کہ خشیت علماء کو ہوتی ہے۔ یعنی آپ اس خشیت میں برداشت کہہ لیں، حوصلہ کہہ لیں، خوف خدا کہہ لیں، اور احتیاط کہہ لیں، وسیع الظرفی کہہ لیں، اور قدم پھونک پھونک کے رکھنا کہہ لیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ معزز مکرم محترم محتشم خواتین و حضرات، انتہائی قابل احترام میرے سامعین اور سامعات، اللہ پاک کے فضل و کرم سے اور اس کی عنایت خاص سے ہم نے آج تراویح میں 29ویں پارے کے نصف سے کچھ آگے یعنی سورۃ المزمل الحمدللہ ہم نے تلاوت کی ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم 29 کو قرآن مجید کی تلاوت مکمل ہو جائے گی تراویح میں، لیکن خلاصہ قرآن مجید کے حوالے سے آج ہمارا 22واں پارہ ہے۔ جیسے میں نے 21ویں پارے کے خلاصہ میں آپ کے سامنے بتایا تھا کہ 21ویں پارے کے اینڈ پہ اور 22ویں پارے کے آغاز میں قرآن مجید نے ازواج مطہرات کا ذکر کیا ہے، اور قرآن مجید میں ازواج کا ذکر جو ہے وہ اہل بیت کے حوالے سے آیا ہے۔ قرآن مجید نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کے حوالے سے خوشخبری دی تو قرآن مجید وہاں پر 12ویں پارے میں فرماتا ہے اہل البیت۔ اصل میں گھر والی یا گھر والے انسانی معاشرے میں سب سے پہلے اہل بیت سے مراد گھر کی جو بیوی ہوتی ہے، سب سے پہلے بنیادی یعنی جو بنیادی ستون کہہ لیں یا بنیادی فرد کہہ لیں، یا اس حوالے سے کہ جس سے گھر کی تکمیل ہوتی ہے۔
مرد اکیلا ہو تو بھی گھر نہیں کہلاتا، عورت اکیلی ہو تب بھی گھر نہیں کہلاتا۔ دونوں کے ملنے سے کسی گھر کا آغاز ہوتا ہے یا کوئی گھر مکمل ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے بھی اس مقام پر، یعنی جب 21ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے تو قرآن مجید نے فرمایا قُلِ أَزْوَاجِكَ، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے فرمایا کہ اگر آپ دنیا چاہتی ہیں اور اس کی زینت چاہتی ہیں تو پھر یہ ہے کہ آپ مجھ سے الگ ہو جائیں اور ہم آسن طریقے سے ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، جدا ہو جاتے ہیں۔ اور اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہیں اور دار آخرت کو چاہتی ہیں تو پھر اللہ پاک نے محسنات کے لیے بہترین اجر، بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اب اسی گفتگو کو قرآن مجید آگے چلا رہا ہے، جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پاک کے حوالے سے اور آپ کے ازواج کے حوالے سے گفتگو آگے چل رہی ہے۔ اب قرآن مجید آگے جو گفتگو کر رہا ہے اس میں ازواج کا ایک پورا، یعنی ڈیٹیل کے ساتھ ازواج کے وقار کی بات ہے، ازواج کی عزت کی بات ہے، ازواج کے ناموس کی بات ہے، ان کے وقار کی بات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید نے ازواج مطہرات کی جو ایک احتیاط بھری زندگی ہے اس کی بات ہے، اس لیے کہ ازواج پاک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ناموس ہے، آپ کی عزت ہے، آپ کی حرمت ہے، کہ جس طرح ایک بیوی جو ہے وہ خامد کے لیے ایک حرمت کا درجہ رکھتی ہے، ناموس کا درجہ رکھتی ہے، عزت کا درجہ رکھتی ہے، اور قرآن مجید جو ہے وہ اس لیے فرماتا ہے کہ جو میاں بیوی ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ خواتین جو بیویاں ہیں وہ تمہارا لباس ہیں اور جو مرد ہیں وہ خواتین کا لباس ہیں۔ یعنی اس مقام پہ آ کے جہاں دو فرد رشتہ زوجیت میں اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کی پھر عزت، ان کی حرمت، ان کا ناموس جدا نہیں رہتا، بلکہ کسی ایک کی توہین دوسرے کی توہین کہلاتی ہے اور کسی ایک کی بے عزتی دوسرے کی بے عزتی کہلاتی ہے۔ لیکن اگر دونوں کے باہمی تعلق میں عزت اور ناموس کا باہمی یہ ربط نہ ہو تو وہ یقیناً گھر نہیں کہلاتا۔ تو قرآن مجید رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پاک کو احتیاط کا فرما رہا ہے، اور پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کے حوالے سے یا اس کی ذمہ داریوں کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن بات کر رہا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کہ خواتین نے جو کہ اپنی مختلف ضروریات کے لیے نکلنا ہوتا ہے، ضروریات کے لیے نکلنے کے دو انداز ہیں۔ ایک وہ انداز ہے کہ جس میں صرف عورت نکلتی ہے اور اگر کسی ایسی جگہ پہ جاتی ہے جو خواتین سے متعلقہ ہے وہاں پہ وہ احتیاط نہیں ہے، لیکن اگر ایسی جگہ ہے جہاں مردوں سے اختلاط ہوتا ہے اور وہاں پہ ان کا جانا بھی ضروری ہوتا ہے تو قرآن مجید پھر اس حوالے سے خواتین کو احتیاط کا درس بھی دیتا ہے، اور وہ ساری بات قرآن مجید فرماتا ہے، اور پھر کن رشتوں کے ساتھ آپ جو ہیں وہ یعنی اور انداز ہو سکتا ہے، اور کن رشتوں کے علاوہ جو مرد ہیں ان سے کیا انداز ہو سکتا ہے، قرآن مجید اس بات کی وضاحت کرتا ہے۔ قرآن مجید یہاں پر بھی جو لفظ بولتا ہے اہل بیت کا لفظ بولتا ہے، اس لیے کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ حرمت اور عزت اور وقار والی شخصیات خواتین میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پاک ہیں۔
اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے رشتہ نکاح میں ہیں۔ تو قرآن مجید اس لیے یہ فرماتا ہے کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ دیکھیے قرآن مجید کے یہ الفاظ جو ہیں اگر آپ ان پہ غور کریں تو قرآن کہتا ہے اے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ ازواج لستن، آپ نہیں ہیں، کاحد من النساء، یعنی کوئی بھی عورت آپ جیسی نہیں ہے، آپ کسی عورت جیسے نہیں ہیں، یعنی جو آپ ہیں وہ رسول اللہ کے رشتہ نکاح میں ہیں۔ اس کائنات میں کوئی عورت ایسی نہیں ہے جو آپ کے درجے، آپ کی حرمت، آپ کی عزت کو پہنچ سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی عزت و حرمت دراصل رسول اللہ کی عزت و حرمت ہے۔ یہ صرف سماج نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ یعنی جو گھر والی ہے وہ مرد کے لیے غیرت ہے، مرد کی حرمت ہے، مرد کی عزت ہے، ناموس ہے، اس کا وقار ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کائنات میں کوئی بھی عورت آپ جیسی نہیں ہے۔ قرآن مجید نے آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو مقام عطا کیا ہے یہ قرآن مجید کی نص صریح سے ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ دیکھیے میری اور آپ کی گھر والی اگر میری اور آپ کی حرمت ہے، عزت ہے، وقار ہے، تو آپ سوچئے کہ رسول اللہ کی گھر والی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حرمت ہے، ان کا وقار رہے، ان کی ناموس ہیں۔ اب اگر ازواج کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے تو یقینی بات ہے کہ وہ ازواج کے بارے میں نہیں بات کر رہا، وہ دراصل رسول اللہ کی حرمت کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ قرآن مجید جب بھی اہل بیت کا لفظ بولتا ہے تو اس سے مراد ازواج ہوتی ہیں، یہ ایک ڈیفینیٹلی بات ہے۔ قرآن مجید نے جہاں جہاں اہل بیت کا لفظ بولا ہے وہاں گھر والی مراد ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پاک کو قرآن مجید نے بڑا خاص قسم کا پروٹوکول دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خاتم المرسلین کی ازواج ہیں، اس لیے کہ وہ پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت ہے۔ قرآن مجید نے جب یہ فرمایا کہ اس کائنات میں کوئی بھی عورت یا آپ کسی بھی عورت جیسی نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جب آپ رسول اللہ کی گھر والی بنی ہیں، زوجہ پاک بنی ہے، تو پھر آپ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس حوالے سے اس حقیقت کو واضح کیا۔ اور پھر قرآن مجید نے آپ کے بارے میں فرمایا۔ اب دیکھیے، اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن کہتا ہے کہ آپ پوری عالمی انسانیت کے لیے تشریف لائے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم
کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، یعنی آپ پورے عالم انسانیت کی طرف آئے ہیں اور ان کی خاطر آئے ہیں۔ تو اب آپ اس پہ غور کیجئے کہ جس طرح رسول اللہ کا اسوہ حسنہ عالم انسانیت کے لیے ہے، اسی طرح ازواج پاک کا اسوہ حسنہ بھی عالم انسانیت کی تمام خواتین کے لیے ہے۔ یاد رکھیے اس حقیقت کو کہ ہمیں یہ منصب ذہن میں رکھیے گا، یہ بات کہ یہ منصب میں نے اور آپ نے نہیں دیا انہیں۔ یہ منصب، یہ عزت، یہ حرمت، یہ وقار میں نے اور آپ نے نہیں دیا، یہ اللہ کا عطا کردہ ہے۔ اور صحابہ کو جو حرمت اور وقار ملا ہے وہ بھی اللہ کا عطا کردہ ہے۔ اور جو پورے خانوادہ کو، رسول اللہ کے پورے خانوادہ کو، آپ کے اولاد اطہار کو، آپ کی بیٹیوں کو، اور جو وقار، جو عزت ملی ہے وہ اللہ نے دی ہے۔ یہ فیصلے تو اللہ کے ہیں، میرے اور آپ کے تو نہیں ہیں۔ جو اولاد پیدا ہونی ہے وہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے، اور جو بیٹی کے داماد، یعنی بیٹی کے خامند بننے ہیں، رسول اللہ کے داماد بننے ہیں، یہ بھی خدا کا فیصلہ ہے۔ انسان کی زندگی میں جب اس طرح کے فیصلے خدا کے ہیں تو یہ رشتے، یہ ناطے خدا نے دیے ہیں، تو ہمیں تو دو باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک تو یہ کہ رشتے رسول اللہ کے جو بنے ہیں وہ خدا نے بنائے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ خدا نے بنائے ہیں تو پھر ان کا تعلق رسول اللہ کے ساتھ ہوئے ہیں۔ اب وہ دونوں باتیں لاسانی ہیں، دونوں باتیں قابل ادب ہیں، لائق حرمت ہیں، لائق وقار ہیں، مسلمان کے لیے لائق وقار ہیں۔ اصل میں ہم بہت سی باتیں گڑ مٹ کر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو اختلاف ہے، کسی سے کسی چیز کا اختلاف ہونا، آپ دیکھ لیجئے کہ باہمی صحابہ کرام کا اختلاف تھا، اور اسی طرح مسلمانوں کے آغاز میں مسائل پہ باہم اختلاف موجود تھا، لیکن کیا آپ نے دیکھا کہ کوئی افتراق پیدا ہوا؟ یعنی اختلاف تو تھا مگر افتراق ہوا؟ میری نظر میں جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے، اختلاف تھا، ہم نے چونکہ ہمارا مزاج اصل میں افتراق کا بن گیا، ہمارے مزاج میں دراصل ہم گویا ایکسٹریمزم کی طرف چلے گئے، ہم ایکسٹریمسٹ ہو گئے، ہم نے اس اختلاف کو اٹھا کے افتراق بنا دیا۔ اب مثال کے طور پہ سادہ بات ہے کہ اگر آپ آمین اونچا کہتے ہیں، آمین نیچا کہتے ہیں، تو یہ تو ہو گیا اختلاف۔ رفع یدین کرتے ہیں یا رفع یدین نہیں کرتے، یہ تو ہو گیا اختلاف۔ لیکن جب آپ اس کو افتراق بنائیں گے تو قتل و غارت ہوگی، ایک دوسرے سے نفرت ہوگی، عداوت پیدا ہوگی۔ اگر آپ اختلاف رکھتے ہیں، کسی سے بھی اختلاف رکھتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو دشمنی میں بدلتے ہیں، اگر آپ اس کو عداوت میں بدلتے ہیں، اگر آپ اس کو بغض میں بدلتے ہیں، اگر آپ اس کو اہانت اور توہین میں بدل دیتے ہیں، تو افتراق بن جاتا ہے۔
لیکن اگر آپ اس کو علمی اختلاف رکھتے ہیں اور دلائل سے بات کرتے ہیں اور پھر ٹھونستے نہیں ہیں گردن پہ خنجر نہیں رکھتے، دلائل دیتے ہیں، تضحیک نہیں کرتے، توہین نہیں کرتے، اہانت نہیں کرتے، بے عزتی نہیں کرتے، مقصود کسی کی تنقیص نہیں ہوتا، نقص بیان کرنا نہیں ہوتا، کسی کو ڈیگریڈ کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ علمی اختلاف کرنا مقصود ہوتا ہے اور یہ بتانا ہوتا ہے کہ میری یہ رائے ہے اور آپ کی یہ رائے ہے، اور دلیل دینے کے بعد سننے والے پہ چھوڑ دیا جائے، پڑھنے والے پہ چھوڑ دیا جائے، اور اسے اس طرح نہ بیان کیا جائے کہ سامنے والے کی تنقیص ہو، اس کی توہین ہو، یا اسے ڈیگریڈ کیا جائے، یا کوئی ایسی بات نہ کی جائے جو بلو دا بیلٹ ہو، کوئی ایسی بات نہ کی جائے، بلو دا بیلٹ بات نہ کی جائے۔ لیکن جب آپ بلو دا بیلٹ بات کرتے ہیں، جب آپ تنقیص کرتے ہیں، جب اہانت کرتے ہیں، تو دراصل پھر افتراق ابھرتا ہے، پھر فرقہ واریت پیدا ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کہ اختلاف جو ہے وہ ہمیشہ کون سا علم کا میدان ہے؟ مجھے آپ کوئی ایک علم کا میدان بتا دیں کہ جس میں اختلاف نہ ہو، کوئی ایک بتا دیں، کوئی علم کا ایک میدان بتا دیں کہ جس میں اختلاف نہ ہو۔ دراصل علم انسان کے اندر احتیاط پیدا کرتا ہے، علم انسان کے لہجے کو خوبصورت بناتا ہے، علم انسان کے لہجے کو مضبوط بناتا ہے، علم انسان کے دل میں برداشت پیدا کرتا ہے، علم انسان کو وسیع الظرف بناتا ہے۔ سامنے والا آپ سے اختلاف کرے دلیل سے کرے۔ اسی لیے تو قرآن مجید جب عالم کی بات کرتا ہے تو فرماتا ہے، یعنی آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ صاحب علم کتنا محتاط ہوتا ہے کہ قرآن اس کی تعریف کرتے ہوئے یہ فرماتا ہے وَمَا يَسْتَوِي، قرآن کہتا ہے اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ، اسی پارے مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء، کہ خشیت علماء کو ہوتی ہے، یعنی آپ اس خشیت میں برداشت کہہ لیں، حوصلہ کہہ لیں، خوف خدا کہہ لیں، اور احتیاط کہہ لیں، وسیع الظرفی کہہ لیں، اور قدم پھونک پھونک کے رکھنا کہہ لیں۔ اگر آپ اس آیت پاک کے لفظ کو آپ معنی نہیں دے سکتے، خشیت کا معنی، یعنی خشیت میں خدا کا تعلق بھی ہے، خشیت میں خدا کا خوف بھی ہے، خشیت میں احتیاط بھی ہے، خشیت میں انسان محتاط بھی ہوتا ہے، خشیت میں حسن کلام بھی ہے، خشیت میں حسن لحاظ بھی ہے، خشیت میں خوبصورت رویہ بھی ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ دیکھیے اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر ایک جاہل کے اختلاف میں یا افتراق میں اور ایک پڑھے لکھے آدمی کے اختلاف میں کیا فرق رہ جائے گا؟ دیکھیے یاد رکھنے کی بات ہے کہ صاحب علم جب بات کرے تو تول کے کرے، اور صاحب علم جب بات کرے تو الفاظ کا چناؤ کر کے کرے، اور اختلاف کو اختلاف ہی رہنے دیں۔ قرآن مجید اس لیے فرماتا ہے، اور بڑی خوبصورت قرآن مجید فرماتا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ،
کہ اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اندھیرے اور نور دونوں برابر نہیں ہو سکتے، سایہ اور دھوپ دونوں، ٹھنڈا سایہ اور گرم لو جو ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، زندہ اور مردہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جب ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ کے خانوادہ، آپ کی ازواج کے حوالے سے کہیں پر کسی بھی قسم کا اختلاف رائے رکھتے ہیں، اس کو نفرت، عداوت اور بغض سے افتراق نہ بنائیں۔ آپ اختلاف رکھتے ہیں، اختلاف بیان کریں، مہذب انداز سے، مہذب الفاظ سے، اور جب بیان کر دیں تو ٹھونسے نہیں دوسرے پر، ٹھونسے نہیں، اسے سوچنے کا موقع دیں۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ سوچ کا سفر کوئی ایک دن کا نہیں ہوتا، بلکہ یہ صدیوں چلتا رہتا ہے۔ اور اگر آپ نے اچھی بات کی ہے، اخلاص نیت سے کی ہے، پاکیزہ طبیعت سے کی ہے، اور مخلص ارادے سے کیا ہے، خالص ارادے سے کی ہے، اور آپ کا ارادہ پاکیزہ ہے، تو پھر کیوں پریشان ہیں؟ آپ نے جو بات کی ہے وہ اللہ سے اجر کی خاطر کی ہے، اللہ سے صلے کی خاطر کی ہے، اپنی آخرت کی خاطر کی ہے۔ آپ نے جو بات کی ہے تو ٹینشن کس بات کی ہے؟ اللہ آپ کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اور اگر آپ نے صحیح بات کی ہے، صحیح نیت کے ساتھ کی ہے، تو صدیوں سفر کرے گی اور صدیوں آپ کو اجر ملے گا۔ اس لیے علم بہت احتیاط کا نام ہے۔ تباہر یعنی علم کی گہرائی اس سے زیادہ احتیاط کی متقاضی ہے، یا احتیاط کا تقاضا کرتی ہے۔ یاد رکھیے کہ علم وہی ہے جو کیئرفل ہو، جو کیئرفل ہو، جو کیئر کرے، اور کیئرفل ہو اپنے بارے میں بھی، اپنے ماحول کے بارے میں بھی، اور عطا کردہ وہ ساری نعمتیں جو ہمیں حاصل ہیں، جن سے ہماری پہچان ہے، جو صرف ہماری پہچان نہیں، ہماری جان ہے، ہم اختلاف کو اختلافی رہنے دیں اور علم کو کیئرفل بنائیں۔ اگر آپ علم رکھتے ہیں اور دعوی علم ہے تو پھر کیئرفل ہو جائیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر علم کا دعویٰ نہیں ہے، یا آپ علم کو سمجھتے ہیں کہ وہ دوسرے کو ذلیل کرنے اور رسوا کرنے کے لیے ہے، تو پھر آپ انسانیت کو کوئی اچھی بات دے کے نہیں جا رہے، اور اللہ کے ہاں اجر کی امید کے بغیر ہی جا رہے ہیں پھر، اس لیے کہ آپ نے علم کو کیئرفل نہیں بنایا۔ آئیے ہم جو بھی حاصل کریں، علمی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، جو بھی حاصل ہو، جو نتیجے پر بھی پہنچیں، اس میں کیئرفل رہیں، اس لیے کہ ہم انسان ہیں اور ہم میں سے ہر فرد سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے کہے ہوئے الفاظ کو قبول فرمائے اور توشہ آخرت فرمائے، اس لیے کہ مومن کی نظر دنیا سے زیادہ آخرت پر ہوتی ہے۔ وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے جو آج بونا ہے الفاظ کی صورت میں، لہجوں کی صورت میں، علم کی صورت میں، جو میں بوتا جاؤں گا، اس کا پھل مجھے اس دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ دیکھیے، ہم جب کسی کی ہدایت کی بات کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو دراصل اللہ سے اس امید کے ساتھ کرتے ہیں، ہم اللہ سے اجر کے لیے کرتے ہیں۔
اگر میں آپ کے سامنے یہاں موجود ہوں خلاصہ قرآن مجید کے لیے، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ مجھے زبردستی کسی کو کوئی بات منوانا ہے، نہیں، بلکہ مجھے دعوت دینا ہے اور اللہ سے اجر لینا ہے۔ وما اسألکم علیہ من اجر، کہ میرا اجر جو ہے وہ تم سے نہیں ہے، یا میری غرض تم سے نہیں ہے، میرا اجر الا علی اللہ، بس اللہ پر ہے۔ اگر آپ اللہ سے اجر چاہتے ہیں تو پھر بے غرض ہو کر ہر چیز سے سچ بات کہیں اور مہذب انداز سے کہیں۔ اللہ پاک تمام دوستوں کو برکتیں عطا فرمائے۔ آج کی 27 کی رات ہے، لوگ اس میں بہت زیادہ خدا کی جانب راغب ہوتے ہیں، خدا سے محبت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے ایک خاص گہرا تعلق بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرا پروردگار امت کو رغبت عطا فرمائے، اور اس رات میں عبادت کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی عہد کرنا چاہیے کہ اے اللہ، تو نے جو ہمیں کتاب عطا کی ہے، ہم اسے بھی آج کی رات میں سمجھنے کا عہد کرتے ہیں، اور اگلے سال تک ہم کوشش کریں گے کہ ہم جب تیری بارگاہ میں آئیں تو ہم نے قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ پڑھا ہوا ہو، کچھ نہ کچھ حصہ سمجھا ہوا ہو، اور اپنے اعمال اور کردار کو ہم نے کچھ نہ کچھ سنوارا ہوا ہو۔ یہ بہت دھیرے دھیرے یہ سفر چلتا ہے۔ اللہ پاک تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں ہر ایک کی دعا کو پیش کرتا ہوں جنہوں نے مجھ سے کہا، اور اس بھروسے کے ساتھ کہا کہ میں نیکی اور خیر کے مقام پر ان کے لیے دعا مانگوں گا۔ میری دعا ہے کہ پروردگار ان سب کی مشکلات کو آسان فرمائے اور آزمائشوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اگر کوئی آزمائش ہو تو پروردگار اس کا سامنا کرنے اور اس سے گزرنے کی ہمت اور حوصلے کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم سب کو رزق فراواں دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔